دیکھیں بدن میرا بڑا ہو گیا، میں بچہ تھا بڑا ہو گیا، آج کل تو فیس بک پہ 10 ایئر چیلنج اور کسی نے لگایا ہوا ہے، پہلے ایسا تھا ویسے فیس بک بزی رکھتا ہے ویسے ہم لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نا کہ ان کو فارغ نہیں کرو یہ رہیں. اپنے وجود کو دیکھیں آپ، میں پہلے تھا ابھی میں کیا ہو گیا ہوں، میں بڑا ہو رہا ہوں، میں تبدیل ہو رہا ہوں، شاید ظاہری طور پر چیزیں بھی حاصل کر رہا ہوں، دنیاوی سٹیٹس بھی مل رہے ہیں مجھے، لیکن مانوی طور پر کہاں ہوں، باطنی طور پر کتنا بڑا ہوا ہوں میں ابھی تک. میرا اندر، میری روح، میرا سول کائنات میں اس ٹائم کہاں ہے، کس مقام پر ہے معرفت کے؟ کیا میں پہچانتا ہوں خدا کو؟ خدا کتنا ہے میرے نزدیک؟ آیت اللہ عثمان بہجر رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے. کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا آدمی. آپ کو پتا ہے سڑکوں میں کیمرے لگے ہوئے ہوں، وہ یہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ لگے ہوئے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں تو آپ کبھی سگنل بریک نہیں کریں گے، سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ لائٹ پڑے گی، پیسے دینے پڑیں گے. اور جو خدا کا کیمرہ ہر وقت آن ہے، کیونکہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ لائٹ نہیں پڑ رہی. کیوں نہیں پڑ رہی؟ کہ خدا نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی. اگر ایک ایک لمحے پر اوپر سے کچھ پڑھنا شروع ہو جائے آدمی کو، مگر نہیں پڑتا مطلب. لیکن جسے خدا پسند کرتا ہے خدا اسے نہیں چھوڑتا، جن سے خدا محبت کرتا ہے اسے اٹینشن دیتا رہتا ہے. یہ یاد رکھیے، زندگی میں جو مشکلات ہیں عزیزان محترم، یہ مشکلات خدا کی طرف سے لطف ہے، یہ یاد رکھیے گا. خدا نہیں چاہتا کہ میں غافل ہو جاؤں، خدا نہیں چاہتا. میں جو دعائیں کرتا ہوں پروردگار یہ عطا کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ایسے دولت دے دے، بزنس دے دے، آفس دے دے، گاڑی دے دے، گھر دے دے، شاید یہ سب مل جائے میں خدا سے غافل ہو جاؤں. اب ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. عزیزان محترم، یہ دنیا 60-70 سال کی زندگی ایک بلبلہ ہے، یہ ایک دم پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ جو زندگی ہے ہم فیہا خالدون ہے. وہاں کھڑے ہو کہ کیوں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنی معتبر خاتون ہے کہ اس قرآن ان کو بہترین خاتون یاد کرتا ہے، اپنے بیٹے نبی خدا حضرت عیسیٰ کے خواب میں آئیں اور کہا کہ آپ اگر دنیا میں دوبارہ آئیں تو کیا چاہیں گی؟ کہا میں گرم دنوں میں روزے اور سخت سردی کی راتوں میں عبادت. کیوں؟ میں کیوں نہیں پہچان رہا؟ کیونکہ میں نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا. عزیزان محترم، وقت کا امام انتظار کر رہا ہے. جمعے کا دن آج گزر گیا، متوقع ظہور کا دن تھا، متوقع ظہور کا دن ہے، جمعے کا دن ہے. میں نے امام کو کتنا یاد کیا، وہ امام کے جو جسے میں نے حدیث سے اپنے کلام کو بھی شروع کیا، وہ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ جب تک میں پریکٹیکلی اس خاندان کے قریب نہیں ہوں گا میں امام کے قریب نہیں ہو سکتا. میں زبان سے تو کہوں یا صاحب الزمان، لیکن سارے میرے کام. سورہ طور میں آیت نمبر 25 میں غالب پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے جنت میں، یعنی تم کیا وجہ ہوئی کہ جنت میں آ گئے. اور ایک اور آیت کے اندر پروردگار کہتے ہیں جہنم میں بھی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا وجہ ہوئی کہ جہنم میں آ گئے. تو جنتی کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں سے شفقت کرتے تھے. اپنے گھر والوں، شفقت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو بچہ کہہ رہا ہے کر لو، نہیں. شفقت کے معنی عزیزان محترم حساب کتاب ہے، دینا بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے. یعنی اپنے گھر والوں کے معاملے میں غافل نہیں تھے، یعنی اپنے گھر والوں کے بارے میں پریشان تھے، نگران تھے. یہ قرآن کی آیات ہیں عزیزان محترم. البتہ قرآن ہماری زندگی میں ہو تو پھر انسان قرآن پہ توجہ دے. ہم تو قرآن پڑھتے ہی تبھی جب کوئی مردہ مر جائے تو
تو ہم اسی کو بخشتے ہیں قرآن پڑھو گے اور کیا, ہمیں تو خود کیا قرآن سے لینا دینا. بچہ لیکن مولانا صاحب قرآن پڑھنا چاہیے بہترین. مولانا صاحب بچے کی قرت بہت اچھی ہونی چاہیے. اسکول آن لائن کلاسز یہ سب, خود کتنا قرآن پڑھتا ہوں. مولانا صاحب ٹائم نہیں ملتا, کہاں سے قرآن پڑھتا. بزنس اتنا کام, ٹریفک, ٹینشن, ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے. حالات آپ کو پتا ہے مولانا صاحب خراب ہے پوری دنیا میں. عزیزان محترم, یہ حالات تو ساری زندگی اچھے کب تھے, اور اگر یہ دنیا اچھی ہو جائے تو پھر جنت کا فائدہ کیا. اگر سب دنیا میں اچھا ہو جائے, میں بولوں سب اچھا ہو جائے, تو پھر روز محشر سزا و جزا کا حساب بے وجہ ہے غریب لوگوں کا. اور کچھ کمانے سے کچھ بچانے تک کیا بچا ہے غریب لوگوں کا. عزیزان محترم, پھر جنت کا فائدہ کیا. اس معجزے کو اپنی زندگی میں اتاریں عزیزان محترم, اپنے گھر والوں سے. یہی ایک سب سے بڑا جو ہے وہ پیغام ہے ایام فاطمیہ کا, کہ ہم اپنے گھروں کو بچائیں عزیزان محترم. جس کا گھر بچ گیا اس کا شہر بچ جائے گا. جس کا گھر تباہ, وہ باہر جتنی بھی ڈیکوریشن لگا لے, بہت اچھے اچھے سینٹر بنا لیں آپ, امام بارگاہ بنا لیں, لیکن گھر تباہ ہیں تو کون آئے گا. یہ جو ابھی لوگ بیٹھے ہوئے, یہ ہم ہمارا اپنا کوئی نہیں. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں, یہ ان کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, کیونکہ انہوں نے محنت کی تو یہ نسلیں آ گئی امام بارگاہ میں. یہ آگے والے والی نسل سے آپ کیا امید رکھتے ہیں جو یہ پوچھتی ہے اچھا خدا ہے تو کہاں ہے, کیوں ہے, اور یہ ایسا کیوں ہے تو ویسا کیوں ہے, یہ اتنے مجتہد ہیں تو آپس میں ایک جیسے کیوں نہیں ہیں. 100 باتیں ہیں اب آج کل تو. ٹھیک ہے, سوال کرنا بری بات نہیں ہے, سوال کریں, جواب لیں, بحث کریں, مگر یہ اب جو آنے والی نسل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو ان کے اوپر کام ہو رہا ہے پورا. اب یہ بچے جو ہیں وہ مارول اسٹوڈیوز کے ہیں, یہ اس میں شک نہیں ہے کوئی. اب یہ بچے جو ہیں وہ ایکس مین کے ہیں, یہ بین 10 ہے, یہ وہی ہے, ان کو وہی چاہیے. زندگی ان کے ذہنوں کو ڈیزائن کر دیا گیا ہے. آپ ان کے ذہنوں سے نہیں نکال سکتے چیزوں کو. یہ اسی تخیل میں زندہ ہیں, یہ اسی فکشن کے اندر ہیں کہ بس ہوا میں اڑیں گے اور یوں ہو جائے گا. جب تک ہم خود بات نہیں کریں گے, ہم بات نہیں کرتے اپنی اولاد سے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. شفقت یعنی گفتگو, یعنی پیار, یعنی محبت. آج اگر باپ بیٹھا ہوتا ہے, میں بہت معذرت کرتا کہ یہ حقیقتیں ہیں, میں خود اس کا شکار ہوں. جو چیز میں خود محسوس کرتا ہوں اسی کو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. یعنی آپ یقین کریں کہ ایک سوشلسٹ کا میں دیکھ رہا تھا, اس کی ڈاکیومنٹری, اس نے یہی بولا کہ ہم آج دنیا میں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں, کھانے پہ, فیملی میں, آفس میں, لوگ مہم نہیں ہوتے ہمارے لیے, امپورٹنٹ نہیں ہے. گھر میں بچہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ ہاتھ میں پہلے ہمارے ہاتھ میں سیل فون ہے, پھر بچہ ہے. اچھا بیٹا, ہاں ٹھیک ہے, ہاں اچھا ٹھیک ہے, چلیں گے. وہ دیکھ رہا ہے میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا یہ شخص. اچھا میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوں. اچھا کر لیں گے. آفس میں بھی آپ جا رہے ہیں, کولیگ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے, آپ فون پہ لگے ہوئے, اس کا مطلب ہے دس از مور امپورٹنٹ دین یور کولیگ. آپ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, کھانے کی ٹیبل پہ آپ یو پٹ یور فون فرسٹ. یہ فون امپورٹنٹ ہے, اس کا مطلب ہے آپ کا. آپ ڈنر پہ گئے ہیں, وہ امپورٹنٹ نہیں جس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے. پریکٹس کریں. میں خود پریکٹس کر رہا ہوں جانے محترم. اس کو بند کر دیں, اس کو پیچھے رکھ دیں. مگر ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز سے پہلے میسج دیکھتے ہیں. ایسے ہی تاکہ باتیں نماز نہیں ہے ہماری زندگی میں, لیکن واٹس ایپ کے میسیجز زیادہ ہیں. یہ حقیقت ہے. And we are breaking psychological, ہم مریض ہو رہے ہیں. ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے. بچہ ادھر سے بات کرتا ہے, ہم کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ, وہاں سے نکل جاؤ. فیملیاں بریک ہو رہی ہیں. پہلے میاں بیوی کی لڑائی ہوتی تھی, ہر گھر میں ہوتی ہے, خوب نیچرل ہے. جہاں محبت ہے وہاں لڑائی ہوتی ہے, ظاہر ہے ہوتی تھی. شوہر گھر چلا, آفس جاتا تھا, کام پہ جاتا تھا, واپس آتا تھا, معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا, دوبارہ نارمل.
ابھی کیا ہوتا ہے، یہ جیسی گھر سے باہر نکلا فون شروع ہو گئے، اماں کو، بہن کو، ادھر سے بھی فیڈنگ، ایسی ہوتا ہے۔ ضرور اس ساس نے کچھ کہا ہوگا، ضرور بہن نے کچھ کہا ہوگا۔ یہ غلط فہمیاں ملٹی پلائی بائی تھاؤزنڈز ہو گئی ہیں اس ٹائم، اور فوراً بریک ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ میکسیمم گھروں کی یہ حالت ہے، کیونکہ ہم بات نہیں کر رہے اس بچے سے۔ اس بچے کو میں ٹائم نہیں دے رہا پریکٹیکلی، میں اس کو باہر لے کے جاؤں، اور میں کہتا ہوں کہ میں اسی کے لیے کما رہا ہوں۔ اس کمانے کا کیا کریں گے جو آپ خرچ ہی نہیں کر پا رہے؟ عزیزان محترم، بچائیں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو۔ یہی پیغام ہے۔ یہ گھر چاہیے امام زمانہ کو، یہ گھر چاہیے، وہ گھر چاہیے جس میں قرآن ہو، وہ گھر چاہیے جس میں عبادت ہو، وہ گھر چاہیے جس میں جھوٹ نہ ہو، وہ گھر چاہیے جس میں اختلاف نہ ہو، وہ گھر چاہیے کہ جو آپس میں محبت کرتے ہوں، وہ گھر چاہیے کہ جن کو اگر کچھ کہا جائے تو محبت سے جواب دیتے ہوں، گھر چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔